الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادات ربه احدا صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، آج مجھے اخلاص کے متعلق کچھ بیان کرنا ہے۔ اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے وہ اچھے کام کرے، وہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، یعنی بندگی صرف اسی کی کرے اور ہر نیک کام اسی کی رضا کے لیے کرے۔ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی لقاء کی امیدوار کو یہ تلقین فرمائی ہے کہ وہ اچھے کام کرے اور اپنے اللہ کی عبادت کرے، اور یہ عبادت اور اعمال حسنہ صرف اسی لیے کرے کہ اللہ کی رضا کے سوا اس کی کوئی اور نیت نہیں ہونی چاہیے۔ اور جو شخص پھر اس تلقین پہ جو اللہ نے فرمائی ہے عمل کرے گا اسے لقائے حق نصیب ہوگی۔ تو بھائیو، اللہ تعالیٰ کے مقبول جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو سب یہی کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ کا وصال ہو گیا۔ اب لقاء اور وصال یہ ایک ہی بات ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب سے جا ملے، اور یہی وجہ ہے کہ ایسے پاک لوگ موت سے ڈرتے اور گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ اسے لقائے حق کا ایک ذریعہ سمجھ کے اس کا استقبال خندہ پیشانی سے کرتے ہیں۔ نشان مرد مومن باتو گویا چو مرگ آیت تبسم بر لبے اوس، یعنی جب ہی مومن کے سامنے موت آتی ہے تو وہ ہنستے ہوئے اس کا استقبال کرتا ہے، برخلاف مجھ جیسے گناہگاروں کے۔ ہم اپنے گناہوں کے پیش نظر مرنے سے گھبراتے، ڈرتے کہ مرنے کے بعد مواخذہ ہوگا، کیا بنے گا۔ تو بھائیو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے اور دولت خلوص سے نوازے۔ آیت کریمہ میں اخلاص کی تلقین کی گئی ہے کہ عبادت اور دوسرے کام سب اللہ کے لیے ہوں، ریاکاری کا ان میں عمل دخل نہ ہو، دکھاوے کا عمل دخل نہ ہو۔ ہر نیک کام اسی وقت برابر اور مفید ہے جبکہ نیت درست ہو۔ اب دیکھنے میں اگرچہ کوئی عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، مگر نیت میں اگر اخلاص نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں نماز کتنی اہم عبادت ہے، قیامت کے دن کے لیے نافع ہے، مگر یہی نماز اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے ہیں اور وہ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ تو اس میں صاف صاف اللہ نے فرما دیا کہ جو لوگ نماز تو پڑھتے ہیں مگر لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو ان کی نماز اگرچہ صورتاً نماز تو ہے مگر ان کے لیے خرابی کا باعث ہے۔ نماز وہی کارآمد ہو سکتی ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے پڑھی جائے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بدو مسجد میں آیا اور جلدی جلدی نماز پڑھ کے فارغ ہو گیا۔ حضرت مولا علی شیر خدا اس کی نماز کی یہ کیفیت دیکھ رہے تھے۔ آپ درہ لے کے اس کے سر پہ پہنچے، فرمانے لگے نماز کو دوبارہ پڑھ۔ اب اس مرتبہ بدو نے جب دوبارہ نماز پڑھی تو انتہائی اطمینان اور آہستگی سے پڑھی۔ جب نماز سے فارغ ہوا تو حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا بھلا بتا یہ نماز بہتر ہے یا جو تم نے پہلے پڑھی تھی؟ تو اب بدو نے جواب دیا حضور نماز تو وہی بہتر ہے جو میں پہلے پڑھ چکا۔ فرمایا یہ کیوں؟ کہنے لگا وہ نماز خاص اللہ کی رضا کے لیے تھی،
اور یہ آپ کے درے کے خوف سے ہے۔ اللہ واقعی سامعین محترم اس بدو نے ٹھیک کہا ہے، نماز وہی ہے جو خاص اللہ کی رضا کے لیے پڑھی جائے۔ یہ بات بھی سمجھ لیں، نماز بڑی اہم عبادت ہے، اسے بڑے اطمینان اور سکون سے ادا کرنا چاہیے۔ آج کل اسے جلدی جلدی پڑھ کے اس کے واجبات اور آداب سے بے نیازی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں، تو جس شخص نے ان کا وضو اچھا کیا، انہیں وقت پہ پڑھا اور ان کا رکوع و سجود پورا کیا، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اسے بخش دے گا، اور جس نے ایسا نہ کیا تو اللہ کا کوئی وعدہ نہیں، چاہے وہ اسے بخش دے چاہے عذاب دے۔ سامعین محترم، آپ احباب نے دیکھا کہ یہ نماز موجب مغفرت ہے، مگر اس وقت جب اس کا وضو بھی باقاعدہ کیا جائے، وقت بھی ملحوظ رہے، رکوع و سجود بھی اطمینان سے کیا جائے۔ سامعین محترم، ہمیں چاہیے کہ نماز پڑھیں تو بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ پڑھیں، رکوع و سجود پورا پورا ادا کریں، زمین پہ ٹکرے نہ مارے۔ یہ سجدہ جو ہم اللہ کے حضور کرتے ہیں اس کی عظمت تو دیکھو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بندہ جب سجدے میں گرتا ہے تو شیطان رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا تو وہ سجدہ کر کے جنت میں داخل ہو گیا، اور مجھے سجدہ کا حکم ہوا تو میں انکار کر کے جہنمی بن گیا۔ سامعین محترم، ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے اس سجدے کی کہ اسے دیکھ کے شیطان کو اپنی کم بختی یاد آتی ہے، وہ رونے لگتا ہے اور جانتا ہے کہ یہ سجدہ اس مرد ساجد کو جنت میں لے جائے گا۔ تو میرے بھائیو، اس سجدے کو ہم کیوں نہ اس کی شایان شان ادا کریں، اور اس طرح نماز کے دیگر ارکان کو بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور سامعین محترم دیکھیں، نماز کی طرح جہاد اور سخاوت یہ بھی بہت بڑا عمل ہے، اللہ کی عبادت ہے، اس میں بڑا اجر ہے، لیکن اجر کب ہے؟ جب اس میں اخلاص ہو۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کیمیاء سعادت میں ایک حدیث نقل فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، نجات کس بات میں ہے؟ تو حضور نے فرمایا، نجات اس میں ہے کہ تم اللہ کی عبادت خاص اللہ کے لیے کرو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ فرمایا قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا، اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا کہ تو نے کون سا نیک عمل کیا ہے؟ تو وہ کہے گا میں نے مولا تیری راہ میں جہاد کیا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے اس نیت سے جہاد کیا تھا تاکہ لوگ کہیں کہ یہ بہت بڑا بہادر ہے، تیرے اس عمل میں میری رضا مقصود نہیں تھی۔ پھر دوسرا شخص لایا جائے گا، وہ کہے گا الہی میں نے تیرے نام پر مال خیرات کیا۔ خدا فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے، تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے سخی کہیں۔ پھر تیسرا شخص جائے گا، کہے گا الہی میں نے بڑی محنت سے علم سیکھا، قرآن پڑھا، ارشاد ہوگا کہ تو بھی جھوٹا ہے، تیری نیت یہ تھی کہ لوگ یہ کہیں کہ فلاں بہت بڑا عالم ہے، وہ تو بہت بڑا قاری ہے۔ فرمایا جاؤ ان تینوں کو دوزخ میں لے جاؤ۔ سامعین محترم، ذرا ملاحظہ فرمائیں، جہاد کتنی بڑی عظمت والی چیز ہے، مگر نیت درست نہ ہونے کے باعث بجائے مفید ہونے کے مہلک ہو گئی۔ سخاوت اور علم بھی اسی طرح خدا کی رضا کی خاطر نہ ہونے کے بجائے فائدہ پہنچانے کے نقصان دہ ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ مسلمان اگر جہاد کرے تو اللہ کی رضا کے لیے، خیرات کرے تو اللہ کی رضا کے لیے، علم سیکھے تو اللہ کی رضا کے لیے، تو جب اللہ کی رضا مقصود ہوگی تو یہ ساری چیزیں لقائے حق کا باعث بن جائیں گی اور کامیابی وہ قدم چومیں گی۔ نیک عمل کریں، وہ صدقہ ہو، خیرات ہو، وہ کوئی عبادت ہو، وہ روزہ ہو، تلاوت کلام پاک ہو، تو وہ سب کا مقصد محض اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ آج دنیا میں ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں، کوئی صدقہ کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، تو اس کو دکھلاوے کے لیے جناب تصویریں بنا کے تو جناب سوشل میڈیا پہ شائع کرتے ہیں کہ جی ہم نے فلاں کی مدد کی ہے، تو اس کا مطلب تم اپنی مشہوری چاہتے ہو، اللہ کی رضا نہیں۔ ایسے صدقات کا، ایسی آپ کی امداد کا کوئی فائدہ نہیں ہے
اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو محض اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمارے اعمال میں اخلاص جو ہے اس کو پیدا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم الامین۔